نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کا یہ 7واں رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے رکوعوں میں جو باتیں ارشاد فرمائی جا رہی تھیں، سلسلہ کلام جو اوپر سے چل رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب روز قیامت انسانوں کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو مجرمین اپنے اعمال اور اپنی اعمال میں جو کچھ بھی انہوں نے برائیاں اور جو کچھ بھی ان سے گناہ صادر ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس کتاب میں یعنی ہمارے اس نامہ اعمال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو مگر یہ کہ ساری کی ساری اس میں شمار کر کے لکھ دی گئی ہے۔ اور قرآن یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ وہاں پر ان کو بالکل حاضر ان کے سامنے نظر آ جائے گا۔ اب اس سلسلہ کلام میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف پیرائے میں اور مختلف یعنی اسلوب کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی گئی ہے، پھر سورہ آل عمران میں کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصلاً اس عظیم دشمنی کو یاد دلایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے دشمن کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں گمراہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے یاد کرو کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن فرماتا ہے کہ تمام ہی اس حکم کے اطاعت میں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور یقیناً وہ جناتوں میں سے تھا اور اس وجہ سے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ، اے لوگوں کہ آپ تم ابلیس کو اور اس کی نسل یعنی ابلیس اور ابلیس کے پرستاروں کو یا اس کی نسل کو اللہ کے علاوہ اپنا دوست اور اپنا حمایتی اور اپنا مددگار بناتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے لیے تمہارے مقابلے میں تمہارا دشمن۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، یقیناً ظالموں کے واسطے یہ بدل جو اختیار کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں وہ بہت برا ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے بہت اختصار کے ساتھ اس پورے واقعے کو جس کا ذکر سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں اور اس سے پہلے دیگر صورتوں میں گزر چکا ہے، کیونکہ وہ ذہن میں ہے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سلسلہ کلام میں جو اوپر سے چلا آتا ہے یہ واقعے کو یا اس خاص بنیادی حصے کو ہی تذکرہ کیوں فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر جن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی ہیں اور مشرکین کی جو کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے مقابلے میں جو ان کی ضد ہے اور ان کے اوپر جو طرح طرح کے مصائب اور آلام اور طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا ہے، اور اس میں پہلے سورہ کہف یعنی اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور ان کے ایمان اور ان کے یقین کی کیفیت کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اب یہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں حق اور باطل کی ایک کشمکش جاری ہے، یہاں تک کہ جب انسان کی پیدائش ہوئی اسی وقت سے یہ کشمکش جاری ہو گئی، اور فرشتوں کے علاوہ جو شیطان جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وہ آدم کا کھلا ہوا دشمن بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی انسانوں کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ تم اپنے دشمن کو جس نے تمہارے باپ کو رسوا کیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اس نے فنزع عنہما، کہ اس نے چھین لیا کھینچ لیا ان کے وہ لباس ما یبدی لہما سوا، جو ان کی شرمگاہوں کو اور ان کے بدن کو ڈھانکے ہوئے تھے، وہ تمہارے شیطان یعنی تمہارے دشمن نے ان سے ان کے کپڑے اتروا لیے۔ تو اصلاً تمہارا دشمن وہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا اور وہ جنات میں سے ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بھی فرشتوں میں سے ہے، اور بعض یعنی باتیں کہ معلم الملائکہ ہے وہ فرشتوں کو پڑھانے والا ہے، اس کا ٹیچر ہے۔ قرآن مجید نے یہ اس غلط فہمی کو یہاں دور فرما دیا کہ اصلاً وہ جنات میں سے ہے،
اور وہ بھی انسانوں کی طرح اختیاری مخلوق ہے جو اپنے اندر فیصلے کا اختیار رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کی آزادی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں 4 قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک تو وہ مخلوقات ہیں جو بے اختیار ہیں، جیسے آسمان و زمین، چاند و سورج، نباتات و جمادات، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو اختیار کی کوئی آزادی نہیں، اور ان کے اندر کوئی تعقل اور کوئی فہم بھی نہیں پایا جاتا، یا ان کے اندر کوئی عقل نہیں، بس جس ساخت پہ اللہ نے ان کو پیدا کر دیا اسی ساخت پر چلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اسی ساخت پر کام کرتے رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کی فرشتے ہیں کہ جو ہے کہ اللہ نے ان کو عقل تو دی ہے، فہم تو دیا ہے، وہ سوال تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کو اختیار تو ہے لیکن وہ اپنے اختیار سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ یہ دوسری مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، جس کو اختیار بھی ہے، اس کو عقل بھی ہے، لیکن وہ اپنے اختیار سے اللہ کی فرمانبرداری ہی کو قبول کرتی ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی اختیار نہیں کرتی۔ تیسری مخلوق انسان اور جنات کہ اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار کی آزادی دے کر ان کو چھوڑ دیا ہے کہ آیا اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جناتوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی معاملے میں ہے کہ اللہ نے ان کو بااختیار مخلوق بنایا، ان کو عقل دی، فہم دیا، اور پھر ان پر یہ آزادی ان کو دے کر کے چھوڑ دیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے اللہ تبارک نے جنات کی روش اور شیاطین کا طریقہ بیان فرمایا کہ اللہ نے جنات اور شیاطین کی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اختیار دیا اور پھر آزاد کر دیا۔ اب چاہے تو وہ اپنے اختیار سے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے اور چاہے تو وہ اس کا انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرما دی ہے دنیا کے اندر۔ لہذا شیطان کے متعلق جو یہاں تذکرہ فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم کا، تو آپ دیکھیے کہ تمام ہی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، کانا من الجن، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنات میں سے تھا، یعنی ایسی مخلوق میں سے تھا جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہ تیسری مخلوق کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں انسانوں کا تذکرہ بھی فرما دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بااختیار مخلوق بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اختیار دیا ہے اور اختیار دینے کے بعد ان کو آزاد کر دیا ہے۔ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، اس کو قرآن فرماتا ہے ثم عرضنا الامانۃ علی السماوات، کہ پھر ہم نے اس امانت کو یعنی اس اختیار کی اس آزادی کو آسمان و زمین اور بڑی بڑی مخلوقات پر ان کو حوالے کیا۔ فابین ان یحملنھا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سزا آئے گی وہ بہت سخت ترین ہوگی۔ وحملھا الانسان، لیکن انسان نے اس بڑی ذمہ داری کو اٹھایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اس لیے ہی اشرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اگر انسان اختیار کی آزادی کے بعد اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو یقیناً وہ تمام مخلوقات میں اشرف ہے، ورنہ پھر وہ حیوانات کی قبیل سے ہوگا یا نباتات کی قبیل سے ہوگا، یا پھر وہ اگر نافرمانی کرے گا اپنی اختیار کرے گا تو پھر شیطانوں میں شریک ہو جائے گا۔ اسی لیے یہیں سے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو گناہوں کی جو قسم کی ہے فقہا نے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ، یہ بڑے گناہ ہیں، اس کو سبع الموبقات کہا ہے اللہ کے رسول نے، 7 بڑے گناہ ہیں، اس میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور اس طریقے سے یتیم کے مال کھانا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے 7 گناہ ہے، چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، تو وہ اس کے متعلق فقہا یا علماء یہ لکھتے ہیں کہ اصلاً جو کبائر ہیں وہ تو اصلاً شیطان کی روش ہے۔ کبیرہ گناہ انسان جب کرتا ہے جب اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ شیطان کے طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بنا لے، شیطانی زندگی اختیار کر لے، تب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ صغائر جو ہیں وہ یعنی انسان کی کمزوری سے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے جنت میں اس شجر یعنی اس شجر کو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ممنوع تھا، اس کو اختیار کر لیا، تو وہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تکبر کی بنیاد پر اس کو اختیار کیا تھا، بلکہ وہ ایک گویا کہ نافرمانی اس معاملے میں تھی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے اس معاملے میں شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو صغائر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو انسان کی خطایا میں سے، وہ انسان کی لغزشوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان خطایا اور صغائر کو نیکیوں کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ اس طریقے سے صغائر کو دھوتی رہتی ہیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھویا جاتا رہتا ہے۔
لیکن جو کبائر ہیں اس کے اندر انسان کا انٹینشن شامل، اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے. اسی لیے زنا کرتا ہے جب آدمی تو گویا کہ یہ اپنے ارادے سے کرتا ہے. اگر کسی کے مال کو غصب کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے. اگر چوری کرتا ہے تو اس میں تکبر ہے، اس میں ارادہ پایا جاتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس میں ارادہ پایا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی کبائر ہیں وہ تمام کے تمام گناہ وہ ہیں جس میں کہیں نہ کہیں تکبر کا عنصر پایا جاتا ہے، اور اس معنی میں وہ شیطان کا دوست اور شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ، کیا بھلا تم اس کو یعنی شیطان کو اس کی نسل، اب ذریت سے مراد یعنی جو جیسے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اس یعنی ان تمام انسانوں کے جد امجد ہیں اور انہی سے ہی کوئی انسانی نسل جو ہے وابستہ ہے، چلی ہے. اس طریقے سے شیطان یعنی ابلیس جو ہے اس کی نسل جو ہے وہ ابلیس سے چلی ہے، اس کی ذریت وہ تمام شیاطین ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذریت سے مراد اس کے پیروکار جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی برائیوں میں ساتھ دے کر دنیا کے اندر فتنہ و فساد میں دنیا کو مبتلا کرتے ہیں، وہ اس کی ذریت، اور اس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو یعنی ان بہکے ہوئے متکبرین کو اللہ کے مقابلے میں اپنا اولیاء، اپنا دوست، اپنا حمایتی، اپنا ناصر، اپنا مددگار بنا رہے ہو، اور ان کے پیچھے چل کر تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی گمراہی قبول کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ وہ تمہارے واسطے دشمن. تو اب اس سلسلے کلام میرے اوپر سے چلا آتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس دور میں یعنی یہ سورہ کہف، کیونکہ اس نظریے کو ہم اپنے سامنے رکھیں یا اس خاص بیان کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ سورہ کہف کی آیات کو جو شخص جمعے کے روز یا اس کی تلاوت کرے گا، اس کا تتبع کرے گا، اس میں غور و فکر کرتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو اس آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصلاً دجالی فتنہ جو دنیا میں ظہور پذیر ہوگا تو مختلف فتنے ہوں گے اس میں، اور وہ سارے فتنے کبائر کے قسم میں سے ہوں گے. یعنی بڑے پیمانے پر خونریزی ہوگی، بڑے پیمانے پر امانت کو ضائع کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. یا اس میں پھر اس طریقے سے اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات مہمات امور ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں جو نااہل ہوں تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں تھے، بھی فتنوں میں سے. اسی میں اس طریقے سے ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ تم دیکھو گے کہ ایک یعنی آزاد آدمی یعنی ایک باندی جو ہے وہ اپنی ماں کو یعنی کہہ سکتے ہیں اپنی آقا کو یا اپنی یعنی سربراہ کو جنے گی. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ حالات اتنے بدل جائیں گے کہ جو نیچے کے لوگ ہوں گے وہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ مراتب تک پہنچ جائیں گے. اور بعض شرح کہتے ہیں کہ اس قدر گویا کہ دنیا میں فساد ہوگا اور اس قدر زنا عام ہو جائے گا کہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکے گی کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کی بیٹی. یعنی کبائر بہت زیادہ عام ہوں گے. دجال کے ظہور سے پہلے دنیا کے اندر جو فتنے ہوں گے وہ کبائر کی قسم سے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. شراب کا عام طور پر کھلے عام بکنا اور بے شمار قسم کے فسادات یعنی بے شمار قسم کی گمراہیاں جو شراب کے ذریعے سے عام ہوتی ہیں، فحش ہے اور اس طریقے سے اوریانی ہے اور اس طریقے سے فحاشی ہے، رشوت کا بازار ہے، آڈلٹریشن ہے. اس طریقے سے دنیا کے اندر ہر قسم کے جو کبائر ہوں گے وہ دنیا میں بہت زیادہ پھیل گئے ہوں گے، اوریانی ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ اب جو لوگ شیطان اور اس کی ذریت کو اللہ کے مقابلے میں قبول کر لیں گے اور جبکہ وہ ان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو گویا کہ وہ اس فتنے میں جو دجال کی طرف سے ظہور میں لایا جا رہا ہوگا اس میں مبتلا ہو جائے. اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے یعنی دنیا میں اس وقت جو کیفیت پوری دنیا میں برپا ہے، اس میں ایک طرف تو حق اور اس کی جد و جہد کرنے والے ہیں، حق کی آواز اٹھانے والے ہیں، حق پر جم جانے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باطل پرست ہیں اور باطل کے لیے بک جانے والے ہیں. تھوڑے موڑے پیسوں پر، تھوڑے موڑے دنیا کی تھوڑی موڑی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ وقت جب فتنوں کا ہوگا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قدر فتنے ہوں گے کہ رات میں آدمی جو ہے وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور آگے فرمایا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کی چھوڑی سی قیمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دین کو فروخت کر دے. یہی ہو رہا ہے. ابھی جو وقف کا جو بل آیا یا مثال کے طور پر طلاق کا جو قانون اس سے پہلے بنایا گیا دنیا کے اندر، جو اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں آپ دیکھیے، اس میں نہ صرف یہ کفر ایک طرف ہوا ہے بلکہ سو کالڈ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اللہ نے ان کی بھی تمحیص کر کے ان کو الگ کر دیا.
ایسے فتاوے بھی آ رہے ہیں بڑے بڑے علماء کی طرف سے. ایک جو ہے بہت بڑے سلفی عالم ہیں برہمی، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ جو فلسطین کا جہاد ہے وہ جو ہے سراسر ایک فتنہ ہے، اور چونکہ فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے میں تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم کسی قوم کے ساتھ معاہدے میں ہو تو اس کے فسخ کیے بغیر تم اس سے معاہدہ نہیں توڑ سکتے. اس قسم سے انہوں نے کہا کہ اس لیے وہ جہاد جو ہے وہ باطل ہے، اور تمام اس قسم کا جو فتنہ انہوں نے برپا کیا اس میں تمام دول عربی یعنی عربی ممالک کا ان کی مدد کرنا یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس قسم کے فتوے بڑے بڑے ایسے یعنی یبیعون بعرض من الدنیا کے لیے تھوڑی موڑی قیمتوں پر جو لوگ دین بیچ رہے ہیں وہ اس طریقے سے فتویٰ انگیزی کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں. اور ایک طرح وہ بھی فتوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی وہ علماء حق جو دین کو حق سمجھتے ہیں اس سے بلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ جہاد کے فتوے بھی دے رہے ہیں. تو دنیا اس وقت حق اور باطل کی کشمکش میں دو حصوں میں بنیادی طور پر بٹ چکی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک طرف تو شیطان ہے، اس کی ذریت ہے. اب کیا تم شیطان اس کی ذریت کو اپنا دوست بناؤ گے، اپنا ہمنوا بناؤ گے، اپنا ساتھی بناؤ گے، تو اس کا انجام بھی تم دیکھ لو گے جیسا کہ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس ذریت میں ان انبیاء علیہ السلام کی روش کو اختیار کرو گے، ان صالحین کی روش اختیار کرو گے، ان متقین کی روش اختیار کرو گے، ان کے ماننے والے صحابہ کی روش اختیار کرو گے، ان کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے. تو یہ دونوں انجام اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے سامنے ہم اور آپ کے سامنے رکھ دیے. کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. اس وقت دنیا میں یہ بات بھی بہت زور و شور کے ساتھ بیان کیا رہی ہے کہ دین مشتبہ ہو گیا، کیا کریں کیا نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں. شریعت محفوظ ہے، صحابہ کی زندگیاں محفوظ ہیں، تابعین کی زندگیاں محفوظ ہیں. حق پر ہر دور میں کام کرنے والوں اور سربلندی کہ اپنی زندگی کو صرف کرنے والوں کی پوری زندگی اور داستان موجود ہے، اور باطل پرستوں کی پوری تاریخ موجود ہے. اور ہمارے سامنے آئینے کے طور پر دونوں شخصیتیں رکھ دی گئی ہیں، دونوں تاثر ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم چاہے حق کے اعتبار کریں یا ہم چاہے تو حق کو ٹھکرا دیں اور باطل کے خیمے میں جا کر بیٹھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے سامنے کیا تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان اور اس کی ذریت کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا حامی اور ناصر اور اپنا مددگار بناؤ گے جبکہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا. تو یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے ایسے بدل اور اللہ کے مقابلے میں ایسی چیز کو اختیار کرنا یہ بہت سنگین اور بہت سخت ترین گناہ اور بہت سخت ترین اس کے نتائج ہیں جو ان کو بھگتنا ہوں. معاشتہم خلق السماوات والارض، اس لیے کہ میں نے ان کو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت گواہ نہیں بنایا. یعنی یہ تم سمجھتے ہو کہ شیاطین یہ جنات اور یہ تمہارے اپنے طرح طرح کے توہمات کی بنیاد پر جو تم نے خدا بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق پر میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا یا ان کو اس وقت میں نے موجود نہیں کیا. ولا خلق انفسہم، نہ ان کی خود کی پیدائش پر. وما كنت متخذ المضلین عضدا. اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ فرمائی ہے یہ اصلاً شیوہ خداوندی یعنی اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. تو اللہ کے اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ کا خلق، اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کبھی بھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا معاون نہیں بناتا. ما كنت متخذ المضلین عضدا، میں کبھی بھی گمراہ کرنے والوں، گمراہ ہو جانے والوں کو اپنا معاون، اپنا حمایتی، اپنا مددگار نہیں بناتا. تو یہی مسلمانوں کے لیے بھی خلق اور یہی مسلمانوں کے اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ گمراہ کرنے والوں کو، گمراہ ہونے والوں کو کبھی بھی اپنا معاون، اپنا حمایتی، اپنے پارٹی، اپنے طبقے کا جو ہے وہ اپنے طبقے میں شامل نہ کریں، اور نہ تو ان کے طبقے میں جا کر شامل ہو، نہ ان کے گروہ میں شامل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کبھی بھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا حمایتی بنا لوں، اپنا مددگار بنا لوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. اور دیکھو وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے لگا، اور دیکھو وہ دن یعنی آخرت کا دن جو آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو آخرت برپا ہو چکی ہے کیونکہ وہاں تو زمان و مکان کا تو کوئی تاثر نہیں. تو وہ دن، اس دن کو تم اپنے سامنے رکھو گے. ظاہر بات ہے حالات سخت ترین ہیں. ان حالات میں شیطان طرح طرح سے وسوسہ انگیزی کر کے انسان کو ایمان پر باقی رکھنا بہت محال ہے. تو بار بار آخرت کے دن کو یاد کرایا جاتا ہے کہ اصلاً دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور وہ عنقریب ختم ہو جائے گی، لیکن وہ آخرت کا دن جو وجود میں آئے گا، جو ختم نہ ہونے والا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھو. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور اس یاد رکھو کہ وہ دن کہ جس دن ہم پکاریں گے ان کے شرکاء کو.
یعنی جن لوگوں نے میرے ساتھ خداؤں کو شریک کیا تھا ان کو پکاریں گے، جن کا یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے دنیا کے اندر، جن کا گمان رکھتے تھے، اور یہ ان کو پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم، تو ان کے یہ شرکاء دنیا میں ان کے ساتھ معاونت کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، یہ ان کی پکار پر وہاں لبیک نہ کہیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک قسم کی دشمنی پیدا کر دیں گے، یا ہم ان کو جو ہے جہنم کے اس آخری مقام میں ڈال دیں گے جو ان کی سزا کا اور ان کی جو ہے سرزنش کا مقام ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، اس دن کو اپنے سامنے رکھو، اور دنیا کے اندر اپنا دل بدلی مت کرو، دل مت بدلو، دنیا کی زندگی میں تھوڑے وقت کے فائدے کے لیے اپنے دل کو مت بدلو، ایمان کو مت بیچو، دنیا کے تھوڑے فائدوں کے لیے اس ایمان کو فروخت مت کرو، اس دین کو فروخت مت کرو، وہ دن آنے والا ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اس لیے کہ اس دن مجرمین آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ قریب اس کے اندر گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور پھر وہاں سے وہ بچ کر نہیں نکل پائے گے، کوئی مصرف کوئی ایسے مقام نہیں ہوگا جہاں سے وہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو جان بچا کر وہاں پر حفاظت میں چلے جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن مجید میں انسان کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، انسان کے پاس چونکہ عقل ہے، یہ عقل جو ہے انسان کو اس کے حواس کے ذریعے سے گویا کہ ظاہری حالات کو غلط تجزیہ کر کے حق اور باطل کے کیفیت کو سمجھ نہ پانے کے نتیجے میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ عقل تجزیہ کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر سرخروئی اور سربلندی، تو جیسے آپ دیکھیے مائکروسافٹ کے اندر ایک وہ عورت بھی، ایک وہ خاتون بھی ہے جس نے سر عام جو ہے مائکروسافٹ کی ظلمت اور اس کی جو ہے دشمنی جو جگ ظاہر تھی اس کو واضح کر دیا، وہیں جو پریزنٹیشن جو کر رہا ہے جو لڑکا وہ بھی مسلمان ہے، دونوں ہی، وہ لڑکی بھی مسلمان ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ہے کہ فلسطین کی حمایتی ہے، اور سر عام کھلے طور پر جو ہے اس پورے مجلس کے اندر کھڑے ہو کر کے حق کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ سلطان جائر کے سامنے، ظالم سلطان کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرتا ہے۔ اس لڑکی نے وہ کلمہ حق بلند کر دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو شخص پریزنٹیشن دے رہا ہے اس بڑی سی کانفرنس میں وہ بھی مسلمان ہے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت دنیا کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان جو ہے مثلا جدل کے اعتبار سے بہت زیادہ جھگڑالو، بہت زیادہ واقع ہوا ہے۔ اس کی عقل یہ دیکھتی ہے کہ دنیا کے فوائد اور دنیا کے جو مادی ہمیں فوائد حاصل ہونے والے ہیں دنیا کے اندر، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی بنیاد پہ، جو آج اس وقت جو سعودی عرب یا مثال کے طور پر اردن یا اس وقت جو دیگر ممالک جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو مستقل جو ہے ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے دنیاوی فوائد اسرائیل سے وابستہ ہے، اور وہ اس وجہ سے اب دین کو بیچ رہے ہیں تھوڑی موڑی عرض اور دنیا کے فوائد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اصل شیطان جو ہے وہ جدل کے اعتبار سے بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، اس وجہ سے عقل اس کی کہیں نہ کہیں اس کو دھوکہ دیتی رہتی۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ نہیں باز آئے ایمان لانے سے مگر جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور ان کے رب سے وہ استغفار کر چکے، مگر یہ کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر اس سے پہلے والے قوموں کی جو سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاری کر دی جائے، اور یاتیہم العذاب قبلا، یا تو ان کے سامنے عذاب اچانک پیش کر دی جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور دیکھو ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر خوشخبری دینے کے لیے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور دیکھو کافر جو ہیں وہ باطل کے ذریعے سے حق کو پیس دینا چاہتے ہیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور وہ میری آیات کو جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ہنسی ٹٹا کر رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دے اور اس کو جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت فرمائی جا رہی ہو، فعارض عنہا، اور اس کو اس سے منہ موڑے، ونسی ما قدمت یداہ، اور وہ بھول جائے جو کچھ بھی اس نے اپنے آگے اعمال بد پیش کیے ہیں یا جو کچھ بھی اس نے برے اعمال کیے ہیں اس کو بھول جائے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بوجھ ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کلام کے اور اس کے مضامین کو سمجھ سکیں اور اس کی اعلیٰ دعوت کو سمجھ سکیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ نے بوجھ ڈال دیے ہیں۔ ان تدعوہم الی الہدی، اگر آپ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف پکاریں گے، فلن یہتدوا اذا ابدا، تب بھی وہ اب اس ہدایت کی طرف نہیں رخ پھیریں گے۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ کا رب
انتہائی مغفرت کرنے والا ہے، انتہائی رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملہ، اللہ کی سنت یہ ہو کہ ان کے قصد کی بنیاد پر، تھوڑے موڑے جو کچھ بھی یہ گناہ کرتے ہیں ان کی بنیاد پر اللہ ان کو پکڑنے لگے تو ان کے واسطے عذاب میں جلدی کی جائے۔ بل لہم موعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام کافروں اور منافقوں، ان تمام دنیا میں ظالموں کے لیے اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت میں کسی قسم کی کوئی جو ہے دیر یا کوئی وقت میں کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ وتلک القریٰ اہلکناہم، اور یہ وہ بستیاں ہیں یعنی قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اور یہ تمام بستیاں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا لما ظلموا، جب وہ ظلم پر اتر آئیں، جب وہ ظلم پر اتر آئیں، دنیا میں فساد مچائے لگیں تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور یہ بات یاد رکھو ہے مسلمانوں کہ ہم نے ہر ایک بستی کو ہلاک کرنے کا ایک وقت اور ایک وعدہ مقرر کر دیا ہے، اور وہ اس وعدے پر ہی ہلاک کر دی جائے گی۔ تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک وعدہ جو ہے، ایک خاص وقت مقرر کیا گیا ہے۔ جب وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہو جائے گا تو چاہے کتنی ہی بڑی قوت ہو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مادی قوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص حکم سے اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا میں اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کے لیے اس کی ہلاکت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، لہذا جب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ دو سورہ کہف کے رکوع پورے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت یوشع بن نون کا واقعہ جو حضرت خضر کے ساتھ ایک بہت معنی خیز واقعہ ہے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر جو حکمتیں جاری ہیں ان حکمتوں کو سمجھایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ۔